یہ جو مہینہ ذی الحج کا آیا ہے، کیا حج کا ہی مہینہ ہے؟ تو 4 دن رہ گئے حج کے، سارے سال یہ خوبات سے پھیلاتا ہے، اور جس دن کے پتھریاں ماری جاتی ہیں تو یہ زمین کی تہوں تو اترتا چلا جاتا ہے۔ بہت اذیت کا دن ہے اس کے لیے، یہ 3 دن 10 11 12 13 3-4 دن بہت زبردست اس کی ذلت خاری کے ہیں۔ جب یہ رمضان آتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جب باہر نکلتا ہے تو بڑے فساد مچا گئی، اور جب یہ حج کیے دوران کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کے، 4 دن تک یہ ذلیل خوار رہا ہے سب، اس کے بعد پھر یہ انتقام لینا شروع کرتا ہے دردناک۔ اب ہم جو ہیں ان باتوں کو اگر اپنی نظر میں رکھیں، یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ یہ بات کہی ہے، اور کوئی تمہارا برا کام کرنے کو دل چاہے، کوئی بری بات کہنے کو دل چاہے، کوئی برا کھانا حرام کھانے کو دل چاہے، نہ کھاؤ۔ حرام کھانا شیطان کا کام ہے، حرام کروانا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، اس کی سیریز میں، اس کی تقدیر میں برائی ہے۔ ہر گندا کام کرائے گا، جس سے جیسا موقع لگے ویسا کام کرائے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے اس میں اچھے کام کرو۔ بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ 9 تاریخ سے نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں، تو انہیں عمرے کا ایسا ثواب مل جاتا ہے۔ حج میں تو وہ ہوتے نہیں، لیکن حج میں 4 دن ہیں، 9 10 11 12۔ اس دوران کے اندر اگر کوئی ناخن نہ بنوائے، بال نہ بنوائے، نہائے نہیں، کپڑے نہ بدلے، تو اسے عمر جیسا ثواب ملے گا اس زیادہ، کیونکہ یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ کس سے ہوتی ہے؟ ان حجاج سے جو وہاں ہیں، کام کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، ان سے۔ اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، دنیا کو خدا نے جب ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا تو یہی مہینہ تھا۔ اسی مہینے جمعے کے اندر پورے کائنات کو پیدا کیا۔ پوری کائنات کو پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا، اور ہر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے ناموں میں 1000 سال غرق رکھا۔ رحمان میں 1000، رحیم میں 1000، ستار میں 1000، غفار میں 1000، اتنے 1000 برس تک یہ ناموں میں غرق رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام 3100 ہیں۔ ان 3000 میں
1000 برس تک غرق رکھا. سب سے آخر میں اسم ذات نے رکھا. اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. رحمان رحیم کریم مطلب کہ آپ کی عادت ہے. میں رحم بھی کرتا ہوں، میں قہار جبار بھی ہوں، میں رحمان الرحیم بھی ہوں. تو اس میں سب میں غرق رکھا. اور آخر میں جب اپنے نام اسم ذات میں نام رکھا تو اس کا دگنا کر کے رکھا. جتنے 1000 برس اور ناموں میں غرق رہے اتنے 1000 برس صرف اسم ذات میں رکھا. اتنا مجاہدہ، اتنا زبردست کام کرانے کے بعد تب خدا نے ان کو معراج پر بلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ایسا، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. میں تو طور سینائی پہ کہہ دیا کہ دیکھ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہوں. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اے اللہ نے مجھے دیکھنا کہ نہیں دیکھ سکتا، کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے. میں نے کہا اچھا دیکھنا ہے تو طور سینا پر چڑھ جا. 3 دن یا 4 دن یہ اسی وقت ذہن میں نہیں کتنے دن روزے رکھے، کچھ کھایا پیا نہیں. اس کے بعد طور سینہ پر گئے، وہاں کا مقدس چوہا ہے، جوتے اتار. انہوں نے جوتے اتار دیے. بس ایک تجلی جیسے کمپا مارتی ہے، ایک تجلی لگی. 70 آدمی ساتھ میں سے وہ مر گئے سارے. پہاڑ کے 4 ٹکڑے ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. شیطان نے کہا جب ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام کہ ایک دفعہ اور کہو، تجلی اپنی اور کرا دے گا. نہ بھائی برداشت نہیں ہے، مر جاؤں گا. ہم نے کہا یہ مرنا تجھے ہوتا اور مارنا تجھے ہوتا تو پہلی تجلی میں تیرا کام تمام ہو جاتا، لیکن اپنے کو مارا نہیں کرتا. کیا بات کی شیطان، وہ اپنے کو مارا نہیں کرتا. آخر کو چلے آئے اور پھر بتایا یہ میری تجلی نہیں تھی، بلکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوں گے ان کی تجلی تھی، ایثار کی. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ تم کھانا لے کے بیٹھے ہو، محل دنوں کا کوئی آدمی آ گیا کہ میرے مہمان آ گئے ہیں، 2-3 روٹیاں ہوں تو دے دو. اس نے وہ اپنا سارا کھانا سالن اس کو دے دیا. یہ بھوکا رات کو سویا. جو ایک دفعہ بھی اس طرح کوئی ایثار کرے گا مجھے اس سے حساب لیتے ہوئے شرم آئے گی، میں اسے بخش دوں گا. تو یہ جو ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار کا نور تھا. جب ایثار کا نور ایسا تھا کہ موسیٰ جیسے کریم اللہ نبی بے ہوش ہو گئے ایک ایثار کے نور سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نور تھا؟ ایثار کا، قربانی کا، پیار کا، محبت کا، تقوی، پرہیزگاری، ذکر، شغل، ہر چیز کا ایک نور تھا. نور اللہ نور سے، نور کا مجسمہ تھا. خدا نے اپنا آئینہ محمد کو بنایا کہ جب محمد میں ایسی خوبیاں ہیں تو میں بنانے والا کس خوبیوں کا مالک ہوں گا، یہ تو خود سوچ لو. اس لیے جب شیطان اس کنکریوں سے باہر نکلتا ہے پھر یہ فتنے اٹھاتا ہے طرح طرح. بس اب تم جتنے تمہارے ہاتھ ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھو، اتنی دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف، بسم اللہ. میں بسم اللہ کے
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے طفیل سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پوری دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جتنے تیرے بندے ہیں مسلمان ہیں، ان پر رحم اور کرم اور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنے کرم اور فضل کی انتہا فرما۔ الہی ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظر سے بچا لے، اے بچانے والے بچا لے، بچا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے، اپنے کرم اور فضل سے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔